شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ ہدایت دینے والا کلام ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا۔ آدمی جب کھانے پینے سے دور ہے، یعنی دنیاوی چاہ سے دور ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتیں مزید 10 راتوں کا روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تورات کی تختیاں عنایت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹ کر غار حرا کے اندر تنہائی پسند ہو گئے اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر جو ہے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے متقی اور پرہیزگار بنائے گا۔ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کی فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس سے پہلے امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، اور یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کر رہے ہیں یہ تمہیں روزے کھانے پینے سے دور رکھنا مقصد نہیں، تمہیں متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يُلْقَاهُ جِبْرِيلُ وَكَانَ يُلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ من رمضان او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق، مالک، رازق ہے۔ اس کے برابر کوئی نہیں، تمام بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جب جیسے چاہے ویسے کر سکتا ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام اور میری پیاری پیاری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 سے اس کا ابتدائی حصہ پیش کیا گیا ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل فرمائے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا عنوان ہے رمضان اور قرآن میں باہمی ربط۔ برادران اسلام، اگر اس موضوع کو لے کر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح معلوم ہو جاتی ہے کہ قرآن اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے کی ایک رات میں نازل فرمایا۔ بلکہ یہی نہیں، رمضان اور روزوں کا باہمی ربط اگر ہم دیکھیں گے تو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی تورات کے تختیوں کے نزول کے موقع کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن کا 30 راتوں کا وعدہ کیا، پھر مزید اس پر 10 راتیں، مکمل 40 راتیں ہو گئی۔ تو یہ 40 دن کوہ طور کے پاس آنے کا اور وہاں گزارنے کا اللہ تبارک و تعالی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو وعدہ لیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان 40 دنوں میں مفسرین اکرام یہ کہتے ہیں، اور ابن کثیر کے اندر یہ بات واضح ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے پہاڑ پر گئے تھے اور 40 دن تک وہاں رکے، اور یہ 40 دن روزہ رکھے تھے۔ روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں تورات کی تختیاں عنایت فرمائی۔ تو برادران اسلام، اس سے ایک بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا قول ہے کہ لعلکم تتقون، تم روزہ رکھو تم متقی بن جاؤ گے، تقوی والے، طہارت والے بن جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں عنایت کرتے وقت میں 40 دن تک جو ہے طور کے پہاڑ کے پاس آ کر رہنے کا حکم دیا، تو 40 دن تک وہ روزے سے رہے، اور ممکن ہے کہ تقوی مزید ان کے اندر آ گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں تورات کی تختیاں عنایت فرمائی۔ قرآن مجید کے متعلق سے بھی اگر ہم غور کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، تو ہمیں بخاری کی ایک حدیث ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے کے کیفیت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابھی میرے پاس فرشتہ نہیں آیا تھا وحی لے کر کہ مجھے سچے خواب نظر آنے لگے۔ رات میں جو کچھ بھی میں خواب دیکھتا تو بالکل وہی
روزے روشن کی طرح صبح میں عیاں ہو جاتی ہیں، صبح میں وہی واقعہ ہوتا ہے، کوئی قافلہ باہر سے مکے میں داخل ہو رہا ہے یا کوئی واقعہ مکے میں ہو رہا ہے تو رات میں خواب میں دیکھتے ہیں اور صبح میں بالکل ویسا ہی ہوتا آ رہا ہے۔ اور پھر ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، غار حرا میں جا کر بیٹھ کر اللہ کی عبادت اور اس کی شان میں، اس کی بناوٹ میں، اس کی قدرت میں غور و فکر کرنے لگے۔ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کیسے کرتے تھے، بس یہ ذکر ہے کہ اللہ کی عبادت میں اور اس کی قدرت میں جو ہے مگن رہتے تھے۔ اس وقت ایک خاص کر کے عبادت کا طریقہ موجود نہیں تھا، مگر اللہ کے دھیان میں وہ لگے ہوئے تھے، اور جو کچھ بھی اپنے ساتھ میں ستو یا کھجور یا کچھ پانی لے جاتے، اور جتنے دن وہ باقی رہتا اتنے دن تک جو ہے وہ استعمال کر لیتے، پھر جب ختم ہو جاتا تو پھر وہاں سے نکل کر پھر جاتے اور جو ہے کچھ کھجور اور ستو لے کر آ جاتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے حالات کو لے کر آیا کہ آپ تنہائی پسند ہو گئے، آپ جو ہے کھانے پینے کی طرف زیادہ جو ہے راغب نہیں ہوئے، بس جو بھی کھجور اور ستو لے کر جاتے اسی پر اکتفا کر کے اس میں سے کھا پی لیتے، اور جو ہے ایک روزے کی حالت میں رہتے، ایک اعتکاف کی حالت میں رہتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتے۔ پھر اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدائی اول وحی لے کر آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ سورہ علق کی 5 آیتیں تھیں، ابتدائی آیتیں، اور یہ آیتیں لے کر آئے۔ تو برادران اسلام، یہ ایک دو باتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب کھانے پینے سے دور ہے، یعنی دنیاوی چاہ سے دور ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتیں مزید 10 راتوں کا روزہ رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کی تختیاں عنایت فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹ کر غار حرا کے اندر تنہائی پسند ہو گئے اور اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرنے لگے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے، بیہقی کی روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، الصیام والقرآن ان یشفعان للعبد، کل قیامت کے دن کوئی کسی کے حق میں سفارش نہیں کر سکتا، ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں اجازت دے وہ سفارش کر سکتا ہے۔ ایسے حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندے کے لیے روزہ اور قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ منعتہ الطعام والفواحش بالنہار، میں اسے کھانے پینے سے روک کر رکھا اور تمام فاحش کاموں سے میں نے روک کر رکھا اسے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ منعتہ النوم، میں اسے نیند سے روک کر رکھا، اے اللہ تو ہمارے حق میں اس کے حق میں، اس بندے کے حق میں میری اور ہماری سفارش کو قبول فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کر لے گا۔ رمضان اور قرآن، آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث خطبہ مسنونہ کے بعد میں آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے، دینے والے، دل کھول کر دے دینے والے، سخاوت کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور جب رمضان کے دن آ جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت بڑھ جاتی تھی،
ایسی بڑھ جاتی تھی گویا کہ بارش لانے والی ہوا کے مانند ہو جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، جو کچھ بھی ہوتی وہ جو ہے دے دیتے تھے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عادت ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر قرض لے کر بھی اللہ کے راستے میں دینا اگر ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرض لے کر بھی اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے، اور فرماتے ہیں فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنِ، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اس قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جتنا حصہ نازل ہوا تھا اس کا جو ہے دورہ کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حصہ جو آپ پر نازل کریں، جو آپ کو لا لا کر کے سناتے تھے، اس کو جو ہے دور کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور جبرائیل علیہ السلام سناتے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور جبرائیل علیہ السلام وہ حصہ جو اب تک نازل ہوا تھا وہ پورا مکمل سنتے تھے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم اور روزے رمضان کا مہینہ جو ہے بہت ہی باہمی ربط رکھتا ہے، اور جو خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے جو آیت پیش کی گئی ہے سورہ بقرہ کی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کی فضیلت جو آج کل ہمارے دلوں میں ہے وہ اس لیے ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اس مہینے میں نازل ہونے کی وجہ سے اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی جو ہے قدر و منزلت جو ہے بڑھ گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس، یہ لوگوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، یہ ہدایت دینے والا کلام ہے، لوگوں کو ہدایت دینے والا۔ ایسے کتنے واقعات ہم نے درسوں کے اندر نہیں سنا ہے کہ جو قرآن کریم کو ایک مرتبہ بھی اگر سن لیتے تو وہ قرآن کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے تھے۔ اس وقت مکے کے اندر جو ہے جو لوگ تھے، جو پڑھے لکھے تھے، وہ شعر و شاعری کہنے میں اپنے آپ کو چوٹی کے آدمی سمجھتے تھے، اور دوسرے لوگوں کو عجمی کہتے تھے، گونگے کہتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک شخص، ایک صحابی کا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے غفار سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ قبیلے غفار نہ تو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، نہ ہی مدینہ کے رہنے والے لوگ تھے۔ یہ پہاڑی علاقے میں، پہاڑ کے دامنوں میں، غاروں میں اپنا وقت گزارتے تھے، اور ان کا پیشہ یہی تھا کہ جو بھی قافلہ ان کے پاس سے گزرتا تو فوراً ان کے اوپر حملہ کرنا اور ان کے سارے مال کو لوٹ لینا۔ اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچی کہ مکے میں کوئی شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگوں کو جو ہے اللہ کا کلام پڑھ کر سنا رہا ہے، تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی انس ان کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ مکے کو جا کر دیکھو، مکے میں کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے حالات کیا ہے اور مکے کے حالات کیا ہیں، وہ لا کر مجھے بتانا۔ ان کے بھائی انس مکے کے اندر آتے ہیں اور 2-4 دن رہ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جا کر بھائی کو واقعہ سناتے ہیں کہ ایک شخص ہے اور وہ اللہ کا کلام سناتا ہے، اور اس کی باتیں سننے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر مکے کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں جا کر کھل کر ہم اس شخص کے متعلق کسی سے سوال بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اس شخص کے متعلق جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اگر کچھ سوال کر لیں
اور اس کی مخالفت کے لوگ نکل آئیں تو پھر خوب پٹائی ہوگی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر مہمان رکھتے ہیں۔ 3 دن کے بعد پوچھتے ہیں کہ بھائی دیکھو آپ تو نہ تو ایک تاجر ایک مسافر لگتے ہیں اور نہ ہی ایک تاجر لگتے ہیں، آپ کا مکے آنے کا مقصد کیا ہے آپ مجھے بتائیے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ مجھے وعدہ کرو کہ میں جو سوالات کرنے والا ہوں وہ کسی اور کو نہیں کہو گے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو وعدہ کرتے ہیں کہ میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے کسی کے سامنے ذکر نہیں کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں کچھ دنوں سے آپ کو وہاں پر دیکھ رہا ہوں کعبۃ اللہ کے پاس، اب میں آپ کو 3 دن کے لیے اپنے گھر مہمان لایا ہوں، اس سے پہلے آپ کا کھانا پینا کیسے گزرتا تھا؟ تو اس وقت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صرف زمزم کا پانی پی کر جو ہے گزارا کیا ہوں۔ کچھ دن، مہینہ 1.5 مہینہ تک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف زمزم کا پانی جو ہے پی کر، نہ کھانا ہے نہ کوئی اور چیز ہے، بس وہ زمزم کا پانی پیتے رہے اور نبی کے انتظار میں، نبی کی تلاش میں، نبی کی معلومات حاصل کرنے کے جستجو میں لگے رہے۔ تو میں آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے 30-40 دن کے روزے رکھوایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہونے سے پہلے تنہائی پسند فرمایا، تو اسی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک لٹیرے تھے اور ان کے پاس مال و دولت کا ریل پھیل ہوتا تھا، مگر انہوں نے ساری دنیا سے کٹ کر، کھانے پینے سے دور ہو کر ایک روزے کی حالت کی طرح صرف پانی پی پی کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ جب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کے اوپر نازل ہوئے تھے آیتیں، وہ آیتیں ابھی پڑھ کر سنا رہے تھے، مکمل بھی نہیں ہوئے تھے، وہ بے ساختہ یہ کہنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ برادران اسلام، تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات آیا ہے کہ آپ 5ویں یا 6ویں مسلمان ہونے والے تھے، اور باہر سے آ کر اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جا کر یہ کھلے عام مشرکین مکہ کے سامنے اعلان کروں گا اسلام کا، میں اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں داخل کر لینے کا اعلان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، پھر بھی جا کر جو ہے اعلان کرتے ہیں، تو لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں مارنے کے لیے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ آ کر جو ہے آڑ بن کر مکے والوں سے کہنے لگے کہ مکے والوں، کیا تمہیں ہوش ہے؟ یہ کون انسان ہے؟ یہ غفار قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے، آپ کے تجارتی قافلے انہی غفار قبیلے کے اوپر سے آنا جانا ہوتا ہے، ان کا مشغلہ ہے قافلوں کو لوٹنے کا، اگر تم اس کے اوپر مار پیٹ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑو تو پھر وہاں تمہارے قافلوں کی کوئی خیریت نہیں رہے گی۔ یہ کہہ کر جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اور مارنے والوں کے بیچ میں جو ہے یہ حائل ہو گئے۔ برادران اسلام، میری دینی ماں اور بہنوں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر روزوں کو فرض کر کے اور رمضان کے راتوں میں قرآن کو سننے کے یہ نفل قرار دے کر ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کی خاطر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اس کے اندر نشانیاں ہیں،
ہدایت کی نشانیاں ہیں، حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ ہم سال کے 11 مہینے اس کتاب سے دور ہیں، کم سے کم رمضان کے مہینے میں اگر تراویح میں ہم کھڑے ہو کر قرآن کو پابندی کے ساتھ اگر سننے کے شوقین بن جائیں، سننے کی پابندی اگر ہم بنا لیں تو ممکن ہے کہ ہم ہدایت پر آ جائیں، ممکن ہے۔ ہدی للناس، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق اگر کہیں تو واقعہ بہت بڑا ہے کہ کسی صحابی نے ان کے کمرے میں داخل ہوئے، دیکھا کہ کوئی ساز و سامان نہیں، ایک کٹورا ہے، ایک لاٹھی ہے اور ایک جھولی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ ابو ذر تمہارا سارا گھر کا ساز و سامان کہاں گیا؟ تو کہتے ہیں کہ یہی تو میرا ساز و سامان ہے، اب بقیہ جو کچھ بھی ساز و سامان ہے میں نے آخرت کے لیے جمع کر کے رکھا ہے۔ لوٹ مار کر کے پیسے اڑا دھانی کرنے والے، اناج و غلہ جو ہے بے دروغ خرچ کرنے والے یہ ابو ذر غفاری، جب قرآن کو انہوں نے سنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب انہوں نے حاصل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو انہوں نے سنا، تو اپنے آپ کو ایسا ایک متقی پرہیزگار بنا دیا کہ ساری دنیا کو جو ہے الگ کر دیا اور اپنی زندگی کو الگ۔ بلکہ ان کے آخری ایام کے متعلق آپ مطالعہ کریں گے تو شہر سے دور اپنی ایک بیوی اور اپنے غلام کے ساتھ بیابان کے اندر جو ہے وہ زندگی گزارنے لگے۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے روانہ ہو کر عمرے کی غرض سے جا رہے تھے قافلے میں، تو پھر انہوں نے ان کی نماز جنازہ جو ہے پڑھائی۔ برادران اسلام، ہم بھی اگر قرآن کو سنیں گے، خاص کر کے میں ایک بات آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینے کا چاند نظر آ گیا، تراویح کے لیے لوگ آ کر کے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، 2-4 دن، ہفتہ، 10 دن، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو یہ صفیں گھٹتی نظر آتی ہیں۔ ابھی رمضان کے مہینے میں ہیں ہم، رمضان کا مہینہ مکمل بھی نہیں ہوا ہمارا۔ ابتدا میں جو جوش و خروش، جو تقوی ہمارے اندر آ گیا، جو ایمان ہمارے اندر آ گیا، وہ جو ہے رمضان ہی کے مہینے میں موم کی طرح، برف کی طرح گھٹ جاتا ہے۔ تراویح سے جو ہے دور ہو جاتے ہیں، جو اور قرآن کی تلاوت سے دور ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے پھر دنیا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اسی رمضان کے مہینے میں۔ تو ہدایت کیسے ملے گی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کا تعلق زیادہ سے زیادہ رمضان کے مہینے میں بنائے رکھیں۔ ہم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ جب ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے کاروبار، اپنے دکانوں کو بند کر کے، ایسا نہیں کہ کسی کو بٹھا کر آئے پھر جو ہے بیٹھے ہیں کہ کیا گراہک آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے، بچہ کیسے تول کر دے رہا ہے، بچہ کیسے جو ہے گراہک چکا رہا ہے، یہ ہیبت لے کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ایک مہینے کو ہم اپنے آپ کو فارغ کریں اللہ کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگار بننے کے لیے، ہدایت پر آنے کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، پھر قرآن کو لو لگا کر سنیں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، قرآن کی تفسیر کو سنیں اور قرآن کو تراویح میں کھڑے ہو کر سنیں، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے متقی اور پرہیزگار بنائے گا۔ جس آیت میں اللہ تبارک و تعالی روزوں کی فرضیت کو ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں اس سے پہلے امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے تھے، اور یہ جو روزے تمہارے اوپر فرض کر رہے ہیں یہ تمہیں روزے کھانے پینے سے دور رکھنا مقصد نہیں، تمہیں متقی پرہیزگار بنانا ہے۔ برادران اسلام، لہٰذا ہمیں چاہیے، اور خطبے کا خلاصہ یہی ہے کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پہلے ہی سے ایک نظم بنا لیں، پہلے ہی سے ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ ہم فلاں ٹائم پر اپنے کاروبار کے لیے وقت دیں گے اور فلاں ٹائم میں اللہ کے ذکر و اذکار کے لیے وقت نکالیں گے، قرآن کی تلاوت کے لیے نکالیں گے، کسی بھی صورت میں ہم جو ہے ایک بھی تراویح کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ پہلے ہی سے جو ہے ایک نظم بنا لیں، ایک ارادہ کر لیں، اپنے آپ سے ایک پکا وعدہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں میں مدد طلب کریں، اے اللہ
ہم تو آ کر کھڑے نہیں ہو سکتے, ہمیں توفیق دے تو آ کر کھڑے ہونے کے لیے. اب مسلمان سوچ کر دیکھیں, کسی کے 20-20, 30-30, 50-50 رمضانیں گزر گئے ہیں, کیا ہم میں سے کوئی ایسے شخص بھی ہیں جو رمضان کے مہینے میں کتنا بھی کچھ کام کیوں نہ ہو, ہر رات میں تراویح سن کر تراویح میں مکمل قرآن سننے والے کون شخص ہیں؟ بہت کم نکلیں گے, الا ماشاء اللہ. جنہوں نے پکا ارادہ کر لیا, جنہیں اللہ ہدایت دیا, جنہیں اللہ توفیق دی, ان لوگوں کے سوا آپ دیکھیں گے بعض مساجد کے اندر 2-2 صف کے بجائے آدھی صف کھڑے ہو جائیں گے قرآن سننے کے لیے تراویح میں. شرم کی بات ہے. برادران اسلام, ہمیں چاہیے کہ خاص کر کے یہ جو مہینے کی فضیلت آئی ہے وہ رمضان, وہ قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے آئی ہے. اپنے آپ کی فضیلت بھی اگر اللہ کے حضور بڑھانا ہے تو پھر ہمیں قرآن سے لو لگانا ہے, روزے رکھنا ہے اور قرآن سے لو لگانا ہے. پھر اس کے بعد یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہمارا مقام اونچا کرے گا اور اللہ بھی اپنے پاس اپنا مقام اونچا کرے گا انشاءاللہ. آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے استقبال رمضان کے عنوان پر جو ہے کچھ روشنی ڈالی جائے گی. بس انہی چند الفاظ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے پورے روزے رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, صرف کھانے پینے کا روزہ نہیں بلکہ اپنے تمام اعضاء و جواری کا بھی, اے اللہ نیتوں کا بھی روزہ رکھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, روزہ رکھ کر قرآن سے تعلق بنائے رکھنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہر وقت 5 نمازوں کی پابندی کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, خاص کر تراویح میں سن کر غور کے تدبر کرتے ہوئے قرآن کو سننے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, جو بھی حفاظ کرام تراویح سنانے کے لیے جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اور آتے ہیں, اے اللہ تو امن و سلامتی کے ساتھ انہیں واپس گھروں تک واپس لوٹا دے. اے اللہ, جو بھی حفاظ کرام قرآن سنانے کی تیاری کرتے ہیں, جو بھی علماء کرام جو رمضان کے مہینے کی تفسیر کی تیاری کرتے ہیں, اللہ تو ان کی مدد فرما. اے اللہ, تو ان کے ذہنوں کو کھول دے. اے اللہ, ان کو تفسیر سمجھنے, احادیث کو سمجھنے کا ملکہ عطا فرما. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کلیم ملک بر رؤوف رب حلیم.